Guys, welcome back to my channel Creation and Versus. So, first of all, hope you are fine, you are doing very well. So, firstly, a very happy New Year and Merry Christmas from me and my family. So, guys, so sorry मैं डाल नहीं सका क्रिसमस का व्लॉग और उसके बाद भी लास्ट व्लॉग के बाद मैं कोई व्लॉग नहीं बनाया. सो सॉरी, मेरे को टाइम नहीं मिला. मसरूफियात कैसे थी, कुछ कभी कोई मेहमान आया था, कभी क्रिसमस मिलने कोई आया था. ऊपर से क्रिसमस के बाद भी लोग आते रहे तो टाइम नहीं मिला हमें. सो सॉरी उसके लिए. और मैं बना लिया था व्लॉग, एडिट करना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला. फिर उसके बाद अभी हम लोग जा रहे थे चर्च क्योंकि सुबह रात को नहीं गए थे हम लोग. तो रात को शायरबानी नहीं मिलती और हमारे चर्च में होता है ना, ये शायरबानी वो सुबह देते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट संडे के दिन देते और जनवरी के. इधर हमारे थे, इधर बाहर डेकोरेशन बहुत अच्छी थी लेकिन वो कैमरा में भी अच्छे से नज़र नहीं आई थी और इधर वो लाइटें भी नहीं जलाई थी इसलिए. और अंदर इन्होंने इतनी खास डेकोरेशन नहीं की थी, पंखों पे बस कवर चढ़ाए थे और रिजॉइस लिखा था वो, जो कि वो भी बाद में गिर गया था. और इसके बाद गीत और ज़बूर है जो मैंने रिकॉर्ड किया और तिलावत भी है उसके साथ, तो आप वो इंजॉय करें.
اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسے خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خداوند کے پاک کلام۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں و فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ خداوند کے پاک مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات کو کھلوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ خدا اور اس کے بعد پھر ہم چرچ سے آ گئے تھے باہر۔ ہم نے سوچا کہ جانے کا پلان کریں، تو پھر ہمارا پلان بنا کہ گیگا مال جاتے ہیں ہم۔ پھر اس کے بعد ہم ساروں سے مل جل رہے تھے، ساروں کا انتظار کر رہے تھے، سارے جمع ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ اور یہ ماما وغیرہ کھڑا، میں نے ماما کے دفتر پکڑا، اور پھر ہم نے بیسمنٹ میں گاڑی لگا کے ہم لوگ لفٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ لفٹ آئے تو ہم لوگ اوپر جائیں، اور ادھر ہم لوگ گیگا مال پہنچ گئے تھے فائنلی۔ اور ادھر ہم لوگ لفٹ میں چڑھ گئے تھے، لفٹ میں بہت زیادہ رش تھا اور آزان آیا تو بہت اوور ایکٹنگ کر تھے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے پلے لینڈ، سب سے پہلے وہاں جا کر ہم نے جھولے وغیرہ لیے، کارڈ بنایا۔ جھولوں میں نے اتنی زیادہ ویڈیوز نہیں بنائی جتنے ہم نے لیے تھے، اور بس میں نے تھوڑی سی لی۔ اس کے بعد میں نے اور عائزہ نے لی بمپر کارڈ، اور تاؤ جی اور نایا الگ پہ بیٹھے تھے اور میں اور عائزہ الگ پہ بیٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں بھوک لگی تو ہم نے اس کے بعد فائنلی کھانا کھایا۔ میں تو بریانی کھا رہا تھا، باقی سارے تھالی کھا رہے تھے، میں نے بھی تھالی کھائی لیکن بعد میں نے کھائی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے سوچا، ایک ہمارے ریلیٹیو رہتے تھے ہمارے گیگا مال کے پاس ہی، تو ہم نے کہا کہ انہوں کے گھر ہی چل جائے، تو ہمارا ادھر ان کے گھر ہم نے چائے پی، لیکن ہمارا پیٹ تو بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کھانا رکھ دیا زبردستی۔ ہم لوگوں نے 2-3 لوگوں نے کھایا، میں نے تو اتنا کھایا نہیں، اور باقی جنہوں نے نہیں کھایا ان کے لیے پیک کر کے بھیج دیا انہوں نے۔ سو گائز دیٹ واز آل فار ٹوڈے video. Hope you all guys enjoyed this video. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, subscribe, and see you guys in the next video. Till then, bye and Merry Christmas and a Happy New Year from me and my family. Bye bye guys.